روز رات کو وہ بغیر کچھ کہے دیر سے گھر آتا تھا، نہ پہلے جیسی باتیں کرتا، نہ پہلے کی طرح مسکراتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ عائشہ دروازے پر بیٹھی اپنے شوہر علی کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے وہ شام 7 بجے تک گھر آ جاتا تھا، مگر اب روز دیر سے آتا، خاموش رہتا اور تھکا ہوا سیدھا سو جاتا۔ عائشہ کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصروفیت ہے جو مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئی؟ ایک دن غصے میں اس نے علی سے کہہ دیا، اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے تو مجھے سچ بتا دو۔ علی نے چند لمحے خاموش رہ کر صرف اتنا کہا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، پھر سب بتا دوں گا۔ یہ جواب عائشہ کے دل کا بوجھ اور بڑھا گیا۔ اگلے دن اس نے خاموشی سے علی کا پیچھا کیا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے تمام گمان توڑ گیا۔ علی کسی دوسری عورت کے پاس نہیں گیا تھا، وہ اپنی پہلی نوکری ختم کرنے کے بعد ایک گودام میں رات گئے تک مزدوری کر رہا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا، تھکا ہوا، مگر چہرے پر ایک ہی خواہش تھی، اپنی بیوی کو خوش دیکھنے کی۔ 2 دن بعد علی نے عائشہ سے کہا، الماری سے میری فائل تو دینا۔ عائشہ نے فائل کھولی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں بینک کی رسیدیں تھیں اور ایک کاغذ پر لکھا تھا، عائشہ کے نام نئے گھر کی ایڈوانس ادائیگی۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ ہمارا اپنا چھوٹا سا گھر ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا تمہیں سالگرہ پر یہ خوشخبری سرپرائز کے طور پر دوں، اس لیے دوسری نوکری کر رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری خاموشی کو محبت کی کمی سمجھ لیا، حالانکہ تم تو میری خوشیوں کے لیے خود کو تھکا رہے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، محبت ہمیشہ لفظوں سے نہیں، کبھی کبھی قربانیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سبق: ہر خاموشی بے وفائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی اپنے کی خاموشی کے پیچھے اس کی محبت، محنت اور قربانی چھپی ہوتی ہے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔